إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے عرض و معروضات سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و مروت کے ساتھ اس بھیک دینے والے داتا و آقا، رحمت دو عالم، نازش آدم، فخر آدم و بنی آدم، سیاہ لامکان، شہنشاہ این و عام، حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور معظم بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا. کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا. اور ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے. بہت سے لوگوں نے ولایت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو شاعر کہتا ہے کہ ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے. خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی عظیم قربانیوں کو یاد دلاتے ہوئے تشریف لاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اسی تناظر میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا منصب مقام رضا کیا ہے، اس پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے.
اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی تو یہ گویا غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوگا، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا اے مالک و مولا، جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو ہم تیری بارگاہ میں یہ عہد اور یہ پیمان کر رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس قول میں سچے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں، کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ بولیے، کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی جاہل سے جاہل جو دین کے ابجد سے بھی واقف نہ ہو، آپ اس سے پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی پرستش، جس کی پوجا کی جائے؟ تو ہر مومن یہی کہتا نظر آئے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اسی لیے نماز میں وہ جب اپنے مولا سے عرض کرتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس قول میں تو ہم بندے کو سچ پاتے ہیں کہ یہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا اسی طرح یہ دوسرے دعوے میں بھی سچا ہے؟ کیا یہ مدد بھی سوائے اللہ کے کسی سے نہیں چاہتا؟ تو ہم اس نمازی کو، اس مسجد کے نمازی کو، اس جہاد کے غازی کو جب مسجد سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ قدم قدم پر دوسروں کی مدد طلب کرتا ہے، کبھی بھائیوں سے مدد مانگتا ہے، کبھی مالداروں سے مدد مانگتا ہے، کبھی حکیموں سے مدد مانگتا ہے، کبھی ڈاکٹروں سے مدد مانگتا ہے، کبھی وکیلوں سے مدد مانگتا ہے، کبھی ملک کی پولیس سے مدد مانگتا ہے۔ تو کیا یہ دعوے میں سچا ہے؟ دعویٰ تو یہ کر کے آیا تھا جب نماز پڑھنے گیا تھا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ مسجد میں سچا تھا، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قدم قدم پر مدد مانگتا ہے، کسانوں کی مدد مانگتا ہے اناج لینے کے لیے، یہ بھینس کی مدد مانگتا ہے دودھ لینے کے لیے، امیروں کی مدد چاہتا ہے یہ پیسہ لینے کے لیے، قدم قدم پر اس کے سینکڑوں مددگار ہیں۔ تو کیا قرآنی آیات کے خلاف اس کا یہ عمل ہے؟ دراصل یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے دار الاسباب بنائی ہے،
یہ دنیا جو ہے دارالاسباب اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، اور جب بندہ کسی حکیم کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس سے شفا حاصل کروں، بخار آ رہا ہے، پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے شفا مل جائے، حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے بس کی ہے؟ نہیں۔ دواؤں کے بس کی ہے؟ نہیں۔ اللہ شفا دیتا ہے۔ تو جب بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ نے سبب بنایا ہے ڈاکٹر کو، شفا دینے کا سبب بنایا ہے ڈاکٹر کو۔ دراصل اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ شفا ڈاکٹر دیتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے، مگر جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مسلمان جاتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا یہاں سے ملے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ملے گی۔ حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے۔ دودھ کون دیتا ہے؟ دودھ کون دیتا ہے؟ بھینس۔ بھینس دیتی ہے کہ نہیں؟ کس سے دودھ لینے جاتے ہیں؟ اللہ سے دودھ لینے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہی لوگوں سے چندہ مانگتے پھرتے ہیں۔ ارے اللہ ہی تو دیتا ہے، جس سے تم مانگ رہے ہو اسے بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے مدد نہ مانگو اس لیے کہ انہیں بھی اللہ دیتا ہے، تو پھر ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اس لیے کہ انہیں بھی اللہ دیتا ہے۔ ولیوں کو، نبیوں کو، شہداء کو اللہ ہی دیتا ہے، تو ان سے مانگتے کاہے کو ہو؟ ارے یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اے مسجدوں کے چندہ کرنے والوں، اے مدرسوں کے چندہ کرنے والوں، اے دودھ کے لیے بھینس کے پاس جانے والوں، بھینس کو دودھ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، ڈائریکٹ مانگو اللہ سے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اس لیے کہ اللہ بھینس کو بھی اللہ دیتا ہے، حکیم کو بھی اللہ دیتا ہے، تو حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جسے اللہ نے دیا ہے تو اس سے نہیں، بلکہ تم جب وہ لے سکتا ہے تو تم بھی لے سکتے ہو، تمہارا بھی اللہ ہے، اللہ تو تمہارے بھی قریب ہے، جیسے اس کے قریب ہے ایسے تمہارے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو بندے کی شے رکھ کے قریب ہیں۔ اللہ جب اتنا قریب ہے تو پھر اللہ سے